نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدني علما. آمین. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک، وہی بادشاہوں کا بادشاہ اور حاکموں کا حاکم ہے. وہ جسے چاہے زندگی بھر بیمار رہنے والے شخص کو پل بھر میں تندرستی عطا کرتے. وہ جسے چاہے پریشانیوں میں تڑپنے والے انسان کو راحت اور سکون عطا فرما دے. وہ جسے چاہے ذلیل اور خوار انسان کو عزت اور سربلندی عطا فرما دے، اور وہ جسے چاہے ایک عزت اور بہت وقار رکھنے والے شخص کو ذلیل اور خوار کر دے. ہر قسم کی طاقت، قدرت اس اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. حقیقت میں کوئی عالم نہیں ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو بات کہوں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمارے عمل میں، ہمارے علم میں ہر قسم کی ریا سے ہمیں محفوظ فرمائے. کیونکہ اگر ریاکاری آ جاتی ہے، چاہے وہ عمل میں ہو یا علم میں ہو، تو ہمارے بولنے کا اور ہمارے سننے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. رب العالمین ہمارے دلوں میں خلوص عطا فرمائے. ہر قسم کی طاقت اس رب العالمین کے اختیار کے اندر ہے. اس کی جتنی تعریف بیان کی جائے وہ کم ہے. اور رب العالمین نے بھی ہمیں کتنا احسان کیا ہمارے اوپر کہ کبھی کبھی اگر تنہائی میں کچھ دیر کے لیے اگر ہم سوچیں کہ ہماری زندگی بہت سارے گناہوں میں نکل گئی، ہماری تنہائیاں، ہمارے ظاہر، پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں، اور پھر بھی اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اتنے سارے گناہ ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے ہمارے معاشرے میں ہم کو عزت دار بنا کر کے رکھا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ کہ اتنے گناہوں کے باوجود اللہ رب العالمین نے ہمیں لوگوں کے سامنے عزت دی. اور کتنی کمال کی بات ہے یہ کہ ہم معاشرے میں جب پھرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے عزت والے ہیں، یا ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے میں ذلیل کر رہے سوچتے ہیں کتنا ذلیل ہے. اگر کچھ دیر کے لیے اگر ہم غور کریں تو یہ عزت اور یہ ذلت، اس کے بیچ میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے. وہ پردہ اگر ہٹ جائے نا تو ہم میں سے کوئی شخص، اللہ رب العالمین چاہے پل بھر میں ہمیں برہنہ کر دے، لوگوں کے سامنے بے عزت کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیب کو چھپا دیا ہے اور لوگوں کے سامنے ہمیں عزت دار بنا کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کرے، اور رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میں نے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس کا ہمیں مطلب پتہ ہو تو اس کی ایک تاثیر بدل جاتی ہے۔ اور یہ دعا اتنی جامع دعا ہے، ہمیں روز صبح سے ہم پڑھنی چاہیے اس کو، کہ یہ دعا ہمیں زندگی جینے کا ایک طریقہ سکھاتی ہے، ایک ایمان والے کو اپنی زندگی کیسے گزر بسر کرنی ہے اور کیسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ یہ دعا ہمیں زندگی گزر بسر کرنے کا پورا ایک طریقہ سکھاتی ہے۔ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ میں اس کی وضاحت کرتے کرتے انشاءاللہ آگے بڑھوں گا، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو انشاءاللہ میری اصلاح فرما دینا، انشاءاللہ رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو مجھے علم نافع عطا فرما، نفع بخش علم عطا فرما۔ ہمارے معاشرے میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو بہت الگ الگ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں علم کے تعلق سے۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، باہر کی نہیں۔ بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ دنیاوی علم کے اوپر اتنا غور و فکر اور اتنا آگے بڑھا دیا جاتا ہے کہ اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں، دین کا کوئی علم نہیں۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، آرکیٹیکٹ بن جائے، اچھے تاجر بن جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، بن سکتا ہے۔ لیکن صرف دین کا، صرف دنیا کا علم، یہ علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع سے مراد نفع بخش علم کس کو کہتے ہیں؟ ایک یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف دین کا علم ہی نفع بخش ہے۔ دین کا علم بھی نفع بخش ہے، دنیا کا علم بھی نفع بخش ہے، اگر اس کا کانٹیکٹ ہمارا آخرت سے جڑ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنایا، ڈاکٹر بننے کے بعد ہم نے اس کو علم تو حاصل کرا دیا، اب علم حاصل کرنے کے بعد وہ لوگوں کے لیے راحت کا باعث بنتا ہے، کسی کو مفت میں آپریشن کر دیا، کسی کو کچھ راحت دے دی، تو وہ علم تو اس نے حاصل کیا، لیکن وہ کیسا ہے؟ اس کے ساتھ اس کی نفع بخش علم ہے، وہ آخرت کو بھی ساتھ میں جوڑ کے چل رہا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ فیملیز میں دیکھا جاتا ہے کہ صرف دنیا، میرا بچہ یہ بن جائے، یہ بن جائے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن ایک اچھا مسلمان بھی بنے، اس کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلام کے اصول، توحید، شرک کیا چیز ہے، بدعت کیا ہے، وہ ساری چیزیں یہ بتائی جائے۔ اور دوسرا ایک دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ صرف حافظ قرآن یا عالم بن جائے۔ ٹھیک ہے، حافظ قرآن بھی الحمدللہ بننا چاہیے، عالم بھی بننا چاہیے، لیکن سارے کے سارے عالم نہیں بن سکتے اور سارے کے سارے حافظ قرآن نہیں بن سکتے۔ تو حافظ قرآن بھی بننا چاہیے، ایک اس کو اچھا تاجر بھی بننا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی علم والا تھا، لیکن آپ بھی تجارت کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تجارت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں امت وسط بنایا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کو مینٹین کر کے چلنا ہے۔ ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو کیا رکن یمانی پر پہنچ کے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یا اللہ تعالیٰ جتنی بھی دنیا کی بھلائی ہیں نا، وہ کیا ہے ہم کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو وہ بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی بھلائی اللہ تعالیٰ عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے محفوظ فرما، ہمیں آخرت میں عذاب سے محفوظ فرمائی۔ تو صرف دنیا ہی دنیا نہیں ہونی چاہیے، اور صرف آخرت نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کو مینٹین کر کے چلنا ہے۔ جہاں پہ بھی آپ دیکھو گے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جنت کا ذکر کیا ہے، وہاں لوگوں کو جہنم سے ڈرایا ہے۔ صرف ایک پہلو نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنے بچے کو چاہے دنیا کا نالج دیں، لیکن اس کو دین کی تعلیمات بھی سکھائیں، کیونکہ اگر علم نہیں حاصل ہوگا تو یاد رکھنا اس کے آگے جو دعا کا ٹکڑا ہے پھر وہ لیول پہ نہیں آئے گا۔ علم حاصل کرنا بہت آج کمال کی بات ہے کہ ہماری شروعات ہی علم سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن آج ہم سب سے زیادہ ان پڑھ پائے جا رہے ہیں، سب سے زیادہ بیکورڈ ہوتے جا رہے ہیں، یا اگر کوئی ہے تو صرف ایسا سمجھ رہا ہے کہ ہم سب سے زیادہ عروج پر ہیں۔ تو ہمیں دونوں چیزیں کو مینٹین کر کے چلنا ہے،
آپ کو تھوڑا اس میں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے ہندوستان میں مسلمانوں نے 900 برس کے آس پاس حکومت کی. اس میں سوچنے والی ایک بات ہے, میجورٹی تھی کس کی؟ مسلمانوں کی تھی کہ ہندوؤں کی تھی یا غیر مسلموں کی تھی؟ ظاہر سی بات ہے غیر مسلموں کی میجورٹی تھی. اور 10-20% لوگوں نے 80% لوگوں کے اوپر 900 برس تک حکومت کی. بہت کمال کی بات ہے. ہو سکتا ہے ایسا پاسبل؟ 20% لوگوں نے 900 سال تک 80% کے اوپر حکومت کی. کیا ریزن تھا؟ ان کے پاس علم بہت گہرا تھا. ایسے نہیں ہو جاتا ہے. ٹیکنالوجی کے اندر بھی بہت آگے تھے, کیونکہ پڑھائی کی ہوگی. سب سے اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں, سب سے پہلے بندوق توپ سب کس نے بنائی؟ مسلمانوں کا اتہاس ملتا ہے اس کے اندر. پر ٹیکنالوجی ایسا نہیں کہ صرف اسی میں, ہر چیز کے اندر آگے تھے, علم میں آگے تھے. تو ایک انسان کو علم میں, چاہے وہ دنیا کے اندر ہو چاہے وہ آخرت کے علم میں ہو, دونوں میں آگے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا فرمائے. اور اس کے اندر علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ علم جب انسان سیکھتا ہے تو اس کو اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے. اسی لیے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا, نفع بخش اللہ تعالیٰ علم عطا فرما. جو بھی علم ہو نفع بخش ہو, وہ دنیا میں بھی نفع بخش ہو اور آخرت میں بھی نفع بخش ہو. آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ورزقا طیبا, جب ہم کو حلال اور حرام علم کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر رزق طیبہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے. علم ہوگا تو نفع بخش ہوگا, تو ہی تو پتہ چلے گی کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اگر علم نہیں ہوگا تو آپ حلال اور حرام کی کیسے تمیز کر سکتے ہیں؟ اور ہمارے تمام زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں نا, نماز روزہ حج زکوٰۃ جتنے بھی اعمال, اس کا اصل دار و مداری تمہارے رزق طیبہ کے اوپر ہے. اگر تم نے علم حاصل کیا تو تمہیں پتہ ہوگا کہ رزق طیبہ کیا ہوتا ہے, حلال رزق کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال اور پاکیزہ رزق کمانے کی اللہ توفیق دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے, سبحان ہے, اور وہ پاک کو پسند کرتا ہے. ایک آدمی بہت خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں, لیکن اگر اس کا رزق صاف نہیں ہے, پاک نہیں ہے, اللہ کو ایسے مال کی کوئی حیثیت نہیں. جنگ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر کے آ گئے. آپ نے بار بار وہ بات سنی ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر کے آ گئے. پاکیزہ رزق حاصل کرنے والے لوگ. ایک صحابی تھے, وہ جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ میں اس حیثیت تو نہیں رکھتا کہ میں کچھ دے سکوں, لیکن دل میں تڑپ تھی. وہ فوراً دوڑے دوڑے جاتے ہیں ایک یہودی کے وہاں پر, اور ایک دن مزدوری کرتے ہیں, اور مزدوری کرنے کے بعد ان کو کھجور کا ایک گوشہ دیا جاتا ہے کہ یہ تیری مزدوری کا ہے. تو دوڑے دوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور آپ کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں یہ دینا چاہتا ہوں. جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے تمام مال کے اوپر اس کھجور کے گوشے کو رکھ دیا. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر رزق طیبہ ہے, پاکیزہ رزق ہے, کب حاصل ہوگا؟ علم نافع کے بعد پاکیزہ رزق حاصل ہوگا. علم نہیں ہوگا تو آپ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے بھائی. اور معاشرے میں یہ عام ہو چکا ہے, نہیں ہو گیا عام؟ اب حرام اور سود بیاج بالکل عام, مسلمانوں میں بالکل عام. آج ہفتے پہ گاڑی مل رہی ہے, ایسے آدمی گھوم رہا ہے ہفتے پہ. ہمارے گھر کا مطلب معاملہ ایسا ہو گیا ہے مسلمانوں میں, اللہ حفاظت کرے ہم سب کی, کہ جو گناہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب گناہ جو ہے وہ جب انسان دھڑلے کے ساتھ میں کرنے لگ جائے, کھل کر کرنے لگ جائے, تو پھر سمجھ لو اللہ کا عذاب واقع ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, مطلب کہ سود تو ویسے بھی لینا دینا دونوں ناجائز ہے, لیکن ایک زمانے میں لوگ بہت مجبوری کے عالم کے اندر اپنی چیزوں کو دے کر یا کسی بھی طریقے سے سود پر کچھ معاملہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ وہ بھی حرام ہے. ایک بات سمجھنے میں بولنا چاہ رہا ہوں, لیکن اب وہ معاملہ بالکل بدل گیا ہے. اب لوگ بالکل کھلے عام, کوئی حرم کوئی شرم و حیا نہیں, بالکل کھلے عام اپنا وقار سمجھتے ہیں. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ارے یار بینک سے لون لی ہے, کیا کروں یار, کاروبار کرنا ہے تو کرنا تو پڑے گا نا کچھ نہ کچھ, لا تم دو گے کیا ادھار. مطلب معاشرے میں اپنے عزت کو بچانے کے لیے ہم سوچتے ہیں لوگوں کے اندر ہم مشہور ہو جائیں. پھر چاہے دین کے اندر میں کہتا ہوں مسجدیں تعمیر کر دو یا مدارس تعمیر کر دو, اگر تمہاری بنیاد اور فاؤنڈیشن تمہارا رزق پاک نہیں ہے
تو تمہارا کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ سے دعا کرو، دیکھو اللہ کی مدد کے بغیر وما توفیق الا باللہ، نیکی کی توفیق بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے رہے کہ رب العالمین ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو ہر قسم کے فتنے سے، چاہے وہ سود بیاج کا فتنہ ہو، چاہے کسی بھی معاملے کا فتنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس رخ پر جانے سے بچائے۔ آج بالکل اس پہ کیچ اپ کیا جائے، مسلمانوں کو اس پہ بالکل پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلمان پھنس رہا ہے۔ آج ہم کوئی بھی بینک میں عام طور پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ معاشرے کے، میں خود الحمدللہ تاجر ہوں، تو میں خود ایک معاشرے کے حالات کو دیکھتا ہوں کہ معاشرے میں کیسا کیسا حالات پیدا ہے۔ آج بینک میں اکاؤنٹ کھلا کر کے آپ آؤ، آپ تھوڑے دن کے بعد، مہینے کے بعد آپ کو کال آئے گا، آپ کو 2-3 لاکھ کا کریڈٹ کارڈ دیا جاتا ہے۔ آپ کو دیکھا ہوگا نا، وہ ایک چھچھوندر کو پکڑنے کے لیے ہم وہ رکھتے ہیں، ایک ڈبہ رکھتے ہیں جس کے اندر وہ روٹی رکھتے ہیں کہ وہ جیسے روٹی کھانے کے لیے آ جائے وہ پھنس جائے گا۔ اب انسان کیا ہے بھائی، کریڈٹ کارڈ کوئی دقت نہیں ہے، 45 دن کی ہم کو ادھاری مل رہی ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ آج ہم پاکیزگی کو سب بھول چکے، اپنے لباس کو بہت پاک رکھ کے ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، نماز پڑھنے آئیں گے ٹوپی جبہ سلوار سب لگا بالکل پاک صاحب، لیکن حقیقت میں ہمارا اندرونی بالکل اللہ حفاظت فرما ایسے پکڑ رہا ہے شیطان۔ انہ لکم عدو مبین، یاد رکھنا وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کھینچے گا کسی بھی طریقے سے، آپ کو اٹریکٹ کرے گا۔ اب آدمی کیا سوچتا ہے 45 دن میں آج کوئی بات نہیں ہے، چلو میں ایک کام کرتا ہوں 2000 روپے کی کوئی چیز خرید لیتا ہوں، اتنا تو میں نارملی طور کے اوپر اس کو 45 دن میں تو ایسے بھر دوں گا، چلو ٹھیک ہے بھر دیا۔ پھر اس کے بعد میں اس کی تمنائیں جاگتی ہے، اب وہ سوچتا ہے لانا اب اے سی بھی مل رہا ہے میں اے سی بھی لے لوں۔ اب جب وہ دھیمے دھیمے نہیں بھرتا ہے تو وہ سودی سلسلے کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی دیکھو وہ چاہے آپ سے انٹرسٹ لے نہ لے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ حرام تو حرام ہی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کیونکہ پاکیزگی کا ہونا بھائی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور کیا سمجھتے ہو، اللہ کے سامنے ہم سب کو جواب نہیں دینا ہے، یہی تو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ یرجیون، ہم کو لوٹ کر کے اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ کتنا بھی بھاگ لو، کتنا بھی معاشرے میں گھوم لو کر لو کچھ بھی، لیکن اللہ کے سامنے رجوع ہونا ہی ہے۔ طاقتور ہو، خوبصورت ہو، دولت مند ہو، عزت والے ہو، سب ہو، اللہ کے سامنے ایک نہ ایک دن تو رجوع ہونا ہے اور اپنے حساب و کتاب کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالی ہمارے حساب و کتاب کو آسان فرمائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کو پڑھتے ہوئے دیکھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ میرے حساب و کتاب کو آسان فرما۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے اللہ کے رسول حساب تو حساب ہوتا ہے، کسی سے پوچھ لیا جائے بھائی حساب دو تو حساب تو حساب ہوتا ہے، لیکن آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین پوچھے ہی نہیں کہ بندے تو نے کیا کیا۔ اگر جس سے اللہ نے پوچھ لیا تو کس کی مجال ہے کہ اللہ کی کو کیا جواب دے سکے۔ آج معاشرے میں یہی حالات ہے بھائی، ہم کسی کو 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد دیکھتے ہیں یار جس کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا آج بہت کچھ ہے۔ ہماری دنیا میں یہی دیکھا جاتا ہے نا کہ یار پہلے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، سائیکل چلاتا تھا، آج 4 ویل لے کے گھوم رہا ہے، آج بہت کچھ ہے، بہت کمال ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے وہاں پر یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ تو کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا۔ قیامت کے دن کانسیپٹ پورا الگ ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصول تھا کہ آپ جب بھی صبح کی نماز پڑھتے تو آپ لوگوں سے جب مخاطب ہوتے تو آپ فرماتے کہ کس نے خواب دیکھا ہے، آپ خواب کی تعبیر بیان فرماتے، اور نبی خواب کی تعبیر بیان کرے وہ بالکل سچی ہوتی ہے، اور انبیاء کے خواب بھی بالکل سچے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق طیبہ کے اوپر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ معاشرے کا سب سے بڑا بگاڑ ہے یہ، آج طیبہ رزق کے اوپر کوئی غور و فکر نہیں ہے ہماری۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کے اوپر بیٹھتے ہیں اور صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے کہ کوئی خواب کسی نے دیکھا ہم اس کی تعبیر بیان کروں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، نبی فرما رہے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ مجھے آخرت دکھائی گئی، آخرت کا منظر دکھایا گیا، اور رب العالمین نے جب مجھے آخرت میں اٹھایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، بہت سارے صحابہ کرام اس مجلس میں موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب دکھلائی گئی تو میں نے ابو بکر آپ کو دیکھا تو آپ مجھے پا گئے، آپ مجھے مل گئے، اے عمر میں نے تجھ کو بھی پا لیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ
اس وقت کے بہت مالدار شخصیت تھی. حدیثوں میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے حصوں کو تقسیم کرنے کے لیے صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے سونا کٹنگ کرنے کے اندر. اتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا, ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے 2 دن تک کاٹ کاٹ کے تقسیم کرنے کے اندر. اللہ نے اتنا نوازا تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی یہاں پہ موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے عبد الرحمن تمہیں پایا, کافی دیر کے بعد آپ مجھے ملے, اور عبد الرحمن تم پسینے کے اندر سرابور تھے. اللہ اکبر. اشرف العشر مبشرہ 10 جنتی صحابیوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ یا عبد الرحمن میں نے تم کو کافی دیر تک تلاش کیا, آپ کافی دیر کے بعد مجھے تم ملے. اور عبد الرحمن جب میں نے تم سے پوچھا کہ عبد الرحمن کہاں چلے گئے تھے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے مجھے روک دیا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے مجھے روک دیا اور پوچھا کہ عبد الرحمن بتاؤ دولت کہاں سے کما کر آئے اور کہاں خرچ کی. اللہ اکبر. پسینے میں سرابور جنتی صحابی 10 عشر مبشرہ میں جس کا نام, اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے میں پسینے میں بھیگ گیا اللہ رب العالمین کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا عبد الرحمن کہاں سے کما کر کے آئے اور کہاں خرچ گیا. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کہاں سے یار کیا تھا اور کیا کما لیا اس نے, لیکن کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا پورا الگ دیا ہے. کتنا کمایا وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے, کہاں سے کمایا وہ حیثیت رکھتا ہے, اور پھر کہاں خرچ کیا وہ حیثیت رکھتا ہے. اسی لیے بولتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکیزہ رزق حاصل کرنے کی توفیق دے, کیونکہ علم ہوگا تو ہم رزق طیبہ حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر اہم بات اس کے آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا, کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میں نے عمل کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما. اللہ اکبر. بہت بڑی بات ہے. جب علم ہوگا, پاکیزہ رزق ہوگا, اور اس کے بعد اگر کوئی عمل کرے گا اور اس کے باوجود بھی تم کو دعا مانگنی پڑے گی اللہ تعالیٰ جو میں نے عمل کیے اس کی تو قبولیت عطا فرما. اس کی وجہ کیا ہے؟ عمل کا ہونا الگ بات ہے, لیکن عمل کا قبول ہونا بہت الگ بات ہے. ہم جمعہ کے اندر پڑھتے ہیں نا عاملۃ ناصبہ, عمل کر کر کے لوگ تھکے ہوئے ہوں گے, اپنے جسموں کو اپنے سب کو پاکیزہ رکھ کے لوگوں کے اندر بظاہر ہم بہت خوبصورت بن کے سب کچھ بالکل تھکے ہوئے ہوں گے, کوئی غرض نہیں ہے, ہم تو بہت پاک صاف لوگ ہیں, لیکن اندر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے بہت گناہ ہے بھائی. اللہ اکبر. اس کی قبولیت کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے عمل چاہے چھوٹا سا ہو, کہ عاملۃ ناصبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے. کتنے عمل کیے ہوں گے جو تھک گئے ہوں گے, لیکن تسلا نارن حامیہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے. کیونکہ رزق طیبہ اگر صحیح نہیں ہے تو تمہارے عمل کوئی مقبول نہیں, کوئی قابل اعتماد نہیں. آج یہ بتاؤ خانے کعبہ اس سے پاکیزہ کوئی جگہ ہو سکتی ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, قسم ہے اس سکون والے شہر کی. کتنی سکون والی جگہ اور کتنی پاکیزہ جگہ خانے کعبہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کے خانے کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. اور اتنا پاک کام کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں جو ابھی میں نے خطبہ میں پڑھی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میں نے یہ نیکیے کیے نا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما. انبیاء یہ دعا کر رہے ہیں, تم اور ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے جب بھی کوئی نیکی بھی کرو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ رب العالمین اسے قبول فرمائے اور اس کے اندر خلوص عطا فرمائے, ریاکاری سے اللہ محفوظ فرمائے. کیونکہ نیکی کا قبول ہونا یہ شرط ہے کہ انسان علم کو حاصل کرے اور اس کے بعد پاکیزہ رزق حاصل کرے اور اللہ سے پھر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میں نے نیکی کیے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کو خلوص اور للہیت والا بنائے, ہمیں اتفاق اور اتحاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما.
اللہ تعالیٰ جو قرض میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسائل کو آسان فرما، ان کے تمام قرضوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرما۔ یہ بہت بری زبردست چیز ہے بھائی، انسان جب مقروض ہوتا ہے نا تو وہ بہت سارے راستے اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی مومن مسلمان جو بھی پریشانی کے عالم میں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ اور نافع عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خلوص اور للہیت کے ساتھ اس کی بندگی کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین استغفروہ انہ ھو